اللہ کے نبی آپ جب چلے جائیں گے، آپ کی وفات ہو جائے گی تو پھر آپ کی ذمہ داری کو کون کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بعد میرے وارثین آئیں گے، میرے بعد اس کام کو کرنے والے میرے علماء ہوں گے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء اس کام کو کریں گے۔ اب تبلیغ کے کام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری کن کی؟ حضرات علماء کرام کی۔ تو حضرات علماء کرام نے ہر زمانے میں اللہ کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا لیجئے، خلفائے راشدین 30 سال کا زمانہ، اس کے بعد پھر خلافت بنو امیہ کا 100 سال کا زمانہ، تبلیغ کا کام اس میں ہوا۔ خلافت عباسیہ کا زمانہ رہا، اس کے بعد 600 سال تک تبلیغ کا کام وہاں پر بھی ہوا۔ اس کے بعد پھر سلطنت فاطمی کا زمانہ آتا، وہاں پر بھی تبلیغ کا کام ہوا۔ اس کے بعد پھر سلطنت ایوبی کا زمانہ آیا، وہاں پر بھی تبلیغ کا کام ہوا۔ اس کے بعد پھر سلطنت سلجوق کا زمانہ آیا، وہاں پر بھی تبلیغ کا کام ہوا۔ اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ کا زمانہ آیا، وہاں پر بھی تبلیغ کا کام ہوا۔ اس کے بعد سلطنت ظہیر الدین کا زمانہ آیا، وہاں پر بھی تبلیغ کا کام ہوا۔ اس کے بعد آپ کے اس بھارت میں انگریز جب آئے تو کچھ دنوں تک کے لیے یہاں سے بھارت اور ایشیا مہادیپ سے اس تبلیغ کے کام کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن مولانا الیاس علیہ الرحمہ شیخ الہند کے شاگرد رشید مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا الیاس علیہ الرحمہ کلاس مین تھے، ساتھی تھے۔ مولانا شیخ محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند ان کے شاگرد رشید، وہاں سے تبلیغ کا کام شروع ہوتا۔ اصلاحی جماعت کے نام سے یہ کام شروع ہوتا، بنگلے والی مسجد سے شروعات ہوتی ہے اس کام سے۔ 98 سال گزرتے گزرتے پوری دنیا کے اندر امن اور شانتی کے ساتھ اس تبلیغ کا کام ہو رہا۔ جو کام طائف کے میدان میں نبی کر رہے تھے، وہی کام 1927 کے اندر میوات کے سرزمین فیروز پور کے اندر طائف کے میدان میں نبی کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی تھی، نبی کا خون بہا تھا۔ اس سنت کو اگر کسی نے زندہ کیا ہے تو دارالعلوم دیوبند کے پلیٹ فارم سے نکلنے والے مولانا الیاس علیہ الرحمہ جب 1927 میں 6 لوگوں کے فرد کو، 6 لوگوں کی ایک جماعت کو لے کر جب فیروز پور پہنچے تھے تو وہاں بھی ان کا پتھر سے سواگت کیا گیا تھا۔ بتاؤ دنیا والوں، آل سعود بتاؤ، اگر طائف کی سنت کو اگر کسی نے زندہ کیا ہے تو تم نے نہیں کیا ہے، اگر زندہ کیا ہے تو علماء دارالعلوم دیوبند نے اس سنت کو زندہ کیا ہے۔ تم تو عیش کی زندگی گزار رہے ہو، تم تو غلامی کرتے ہو اسرائیل کے، تم تو غلامی کرتے ہو یہودی اور نصاروں کے، جوڈائزم کی غلامی کرتے ہو۔ اگر سنت رسول اللہ کا صحیح رکھنے والا اگر کوئی ہے تو آؤ ایشیا مہادیپ میں داڑھی دیکھنی ہے حضرت موسیٰ کی، آؤ ایشیا مہادیپ میں دیوبند کی سرزمین پر آؤ، سہارنپور کی سرزمین پر آؤ، فرنگی کی سرزمین پر آؤ، لکھنؤ کی سرزمین پر آؤ، خیرآباد کی سرزمین پر آؤ۔ دیکھو یہاں پر تمہیں مشرع لباس صحابہ کرام کا نمونہ تمہیں یہاں پر نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، ارے چل بہت اچھا، چلی میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ صرف ایک نمونہ ہے اس پوتر ترین جماعت کو بینڈ لگانا۔ اٹس یور گریٹ ریسپانسبلٹی کہ سر آئی ڈونٹ ہیو اینی چوائس، آئی ایم ناٹ ایبل ٹو رن دس organization in my country for security purpose۔ مان سکتے ہیں آپ کی اس ایکسکیوز کو کہ بھئی آپ اس تنظیم کو، اس جماعت کو آپ اپنے ملک میں چلنے نہیں دیں، ٹھیک ہے، you can بین، آپ بین کر سکتے ہیں، پابندی لگا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، لیکن الزام کیا الزام ہے اس تنظیم میں، اس جماعت میں؟ پہلا الزام تو یہ ہے کہ یہ دہشت گرد پیدا کرتے ہیں، ٹیررزم پیدا کرتے ہیں، آتنکواد پیدا ہوتا ہے۔ ان کا لنک کہاں سے؟ آتنکواد۔ آج میں پورا پھرا لے کر جب میں فلائٹ میں تھا تو جو مجھے یاد تھے، جو میں نے ریسرچ کیا تو میں نے لکھا اپنے کاغذ پر۔
کہ ٹیررزم کہاں سے جنم لیا اور اس کو اسلام کے ساتھ کیسے جوڑنے والا کون ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں وہ آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، الزام پابندی لگا دی آپ ہیں بھارت، ہمارے پرائم منسٹر صاحب اگر یہ کہیں کہ ہم باہر کی کسی تنظیم کو یہاں نہیں کام کرنے دیں گے، چائنا کی کسی کمپنی پہ بین لگا دیں گے، وہ لگا سکتے ہیں اس لیے کہ وہ یہاں کے گارجن ہیں۔ ایسے ہی عرب آل سعود ان کو پرمیشن ہے، وہ ایبل ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن الزام لگانا، دو تین بڑے الزامات ہیں جس کی میں تردید، جس کی میں مخالفت ہی نہیں بلکہ میں اس کا ایکسپلین کروں گا، کھل کر ایکسپلین کروں گا۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو مجھے پرچی میں لکھ کر دے سکتا ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میں تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے کیا الزام لگایا کہ دہشت گرد سے بلونگ کرتے ہیں، اور دوسرا ایک الزام یہ لگایا کہ انہوں نے ان کے کانسیپٹ، ان کے عقیدے میں ان کا مشرکانہ عقیدہ۔ یہ دو بڑے الزام، یہ دو مہاں۔ پہلی بات تو یہ، حضرت مولانا الیاس علیہ الرحمہ جب اس کام کو شروع کیے تھے تبلیغ کو، تو پتہ ہے اس وقت مولانا اشرف علی تھانوی نے ان سے کیا بات کی، انہوں نے کہی کہ الیاس، دوستوں میں ہوتے ہیں، بے تکلفی ہوتی ہے، الیاس تم یہ کیا ڈھونگ لے کر بیٹھ گئے ہو، یہ کون سی نئی دین شروع کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ارے یہ نیا دین نہیں ہے، نئی شریعت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ میو قوم، میوات کی دھرتی پر، میوات کا نام میوات اس لیے پڑا چکے وہاں پر میو رہتے تھے، میو قوم کے اندر جو مسلم تھے، جو مسلم، ان کی جب شادی ہوتی تھی بیٹی کی تو آگے پنڈت جی کو رکھتے تھے، پیچھے قاضی صاحب کو رکھتے تھے، یعنی ہر طرح کے عقیدے کو لیے بیٹھے تھے، ہر طرح سے، اور اللہ کو بھی مانتے تھے، دیوی دیوتا کو بھی مانتے تھے، پوجا بھی کرتے تھے، ہنومان چالیسا بھی پڑھتے تھے، گایتری منتر بھی پڑھتے تھے، اور محمد رسول اللہ کو بھی مانتے تھے۔ تو مولانا نے دیکھا کہ ارے یہ لوگ تو بہت زیادہ غلط عقیدے کا شکار ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، انہوں نے سوچا کہ کیسے ان لوگوں کی اصلاح کی جائے، تو انہوں نے مکاتب قائم کیے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم مکتب چلنے نہیں دیں گے۔ جب مکتب بند ہو گئے، مکاتب بند کر دیے گئے، تو مولانا کی یہ کوشش ہوئی کہ مکتب سے کام نہیں چلے گا، جو بوڑھے لوگ ہیں، جو جوان طبقے کے لوگ ہیں، وہ لوگ تو نہیں آتے مکاتب میں پڑھنے کے لیے، تو ان کے پاس جا کر ہم خود تبلیغ کریں گے، کلمہ سدھاریں گے، نماز میں کیا فرائض ہیں وہ بتائیں گے، وضو میں کتنے فرائض ہیں وہ بتائیں گے، غسل میں کتنے فرائض ہیں وہ بتائیں گے۔ آج ہمارے جوان ہیں، جوانی، نوجوانی اور جوان ہو جاتے ہیں، نماز کے فرائض بتانے، وضو کے فرائض معلوم نہیں، یہاں تک کہ غسل کے فرائض معلوم نہیں، بیوی کے ساتھ رات میں آپ وقت بتاتے ہیں، غسل کے فرائض یاد نہیں ہے، صبح جا کر نہا لیتے ہو، اگر فرائض کو مکمل نہیں ہے آپ نے تو آپ ناپاک رہیں گے، آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ پوچھ لیجئے حضرات علماء کرام، مفتیان کرام یہاں پر بیٹھے، میں بحیثیت طالب علمان نبوت میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کو غسل کا فریضہ یاد نہیں ہوگا، مکمل نہیں کریں گے، تو آپ you will be not pure، آپ پاک پوتر نہیں ہو سکتے۔ ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ تو مولانا نے سوچا یہ تو جانتے نہیں ہمارے مسلمان کیسے مسلمان ہیں، تو انہوں نے کوشش کی، تو انہوں نے سب سے پہلی جماعت 6 لوگوں ایک ہفتے کی تشکیل دی کہ لوگوں تم نکلو، اور بیسک فنڈامنٹل رائٹ ان کا یہ طے کیا کہ اپنے پیسے سے نکلو گے، اپنا پیسہ، اپنا خرچ، اپنا ٹائم، اور اپنے لیے نہیں، دوسروں کے، جو لوگ نہیں جانتے ان کی اصلاح کی۔ تو یہاں پر 2 کام ہوتا تھا، خود کی بھی اصلاح ہو جاتی تھی اور دوسرے کی بھی اصلاح ہو جاتی۔ تو انہوں نے کہا مولانا اشرف صاحب میں کوئی نیا دین نئی شریعت لے کر نہیں آیا ہوں، شریعت وہی ہے، دین وہی، لیکن جو لوگ طلبگار نہیں ہیں، جو لوگ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، ان کے ماں باپ کے ان کے گھرانے میں ایجوکیشن کا، تعلیم کا، دین کا کوئی نظام نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی ان پڑھ گوار ہو جاتے ہیں،
اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں، یہ کچھ جانیں۔ اسی لیے شری کرشن جی نے تاکید کے ساتھ کہی، پردھان جی آپ کی شریمد بھگوت گیتا ہے، دیکھیے کیا کہتا، تسمات شاسترم پرمانم تی کاریہ اکاریہ، کاریہ اکاریہ، کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا، کاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودھانوکتم، شاستر کو کھولو، وہاں پڑھو، وہاں تم کو ملے گا کہ تمہیں تمہاری زندگی کیسے گزارنی۔ شاستر ودھانوکتم کرم کرتو مہرہسے، اگر اچھے کام کرو گے تو وہ تمہارے لیے پن ہوگا، اور تم شاستر کو نہیں مانو گے تو آگے پھر وہی ہے کیا، یا شاستر ودھی متسرج ورتتے کام کارتا نہ سدھم واپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتی۔ جو آدمی شاستر کو نہیں مانے گا، اپنی منمانی کرے گا، اپنے آقاؤں کی غلامی کرے گا، اپنے پدادھیکاری لوگوں کی چاپلوسی کرے گا پرموشن کے لیے، یا جناب کوئی لالچ ہے، کوئی غرض ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ جو کہیں گے وہی کریں گے۔ اگر کسی چھار مرضی سے اگر ایسا کام کرتا ہے، یہ شاستر ودھی متسرجے نہ سدھم واپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتی، سدھی نہیں مل پائے، موکش نہیں مل پائے، نہ پرام گتی، مرنے کے بعد پرم پد بھی نہیں جا سکتے۔ پرم پد کا مطلب عظیم کامیابی، جنت بھی نہیں جا سکتے، سورگ نہیں جا سکتے۔ شریمد بھگوت گیتا دوسرے ادھیائے کا 24واں اور 23واں منتر ہے، اس میں یہ بات کہی گئی، اور الحمدللہ ہمارا قرآن 1450 سال پہلے بھی یہ بات کلیئر طور پر کہتا، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کوئی جھگڑا ہو جائے کسی مسئلے میں تو اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن و شریعت کے طرف جاؤ، کوئی فیصلہ خود سے نہ کرو مسلمانوں، اپنی مرضی کرتے رہے نہیں، اللہ اور اس کے رسول شریعت کے طرف جاؤ، علماء کرام کے طرف جاؤ۔ قرآن کا بھی یہی فرمان سملٹی ہے، بیرک ہے، تو انہوں نے یہ شروعات کی، جب دیکھا 98 سال ابھی ہو چکے، 98 سال پانی پت گئے، کتنے لوگ 30 لوگ، گولیاں چلائی گئی، 14 لوگ آن دی اسپاٹ مر گئے، باقی اور جو لوگ تھے وہ بچ گئے، ان کو گولیاں لگی 5 کمر میں گولی لگی، کن پٹی پر گولی لگی، ماتھے پر گولی لگی، کسی کے بازو میں کسی کے پسرے میں، اور انہوں نے رات کو کپڑے جلا کر اس راک کو زخم کے اوپر رکھ لیتے ہیں وہ لوگ، اور صبح آتے ہیں گاؤں والے کہ اب لاش کو اٹھا کر کنویں میں ڈال دیں گے، لیکن وہاں دیکھتے ہیں کہ 14 لوگ تو مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، شہید ہو گئے، باقی بچے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان کے اس کارنامے کو، ان کے اس کرامات کو، اس اللہ کے اس معجزے کو دیکھ کر وہ پورا کا پورا گاؤں والا آ کر جھکتا ہے ان کے سامنے، اور وہ کلمہ پڑھتا ہے کہ ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی۔ جاتے ہیں دودھ لاتے ہیں اپنے بالٹیوں میں بھر بھر کر، اور ان مبلغین اور اللہ کے نیک بندے وہ تبلیغ کرنے والے پانی پت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیا جائے، یا آل سعود کو دکھا دو جن کے دماغ میں صرف غلامی کا پاٹ انہوں نے پڑھ کر رکھا ہوا، غلامی ان کے دل و دماغ میں رچا اور بسا ہوا، میں ان کی غلامی کو ثابت کروں گا۔ 1916 کی اس رپورٹ کو دیکھیے جو دبئی ایکسپریس کے اندر چھپائی ہوئی، اس کو شائع کیا گیا تھا کہ برطانیہ گورنمنٹ نے ان کے ہاتھ میں سودا کیا۔ میں نے جب ان کی ہسٹری دیکھی تو المقارن یہودی نسل سے پیدا ہوئے، یہ آل سعود، یہ کوئی عربی نسل نہیں ہے، یہ آل سعود یہودی نسل ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر یہ یہودی نسل نہیں ہوتے، یہ سچ مچ میں یہ حرمین شریفین کے کو برباد کرنے میں تلے ہوئے عبداللہ جھوٹ بولتا ہے، تو آپ کے اس پیغمبر پور میں آیا ہوں، میرا ایک دن اور قیام ہوگا، میری زبان کاٹ لیجئے گا۔ 40 سنیما گھر کو اسٹیبل کیا جا رہا ہے، کہاں پر؟ مدینہ المنورہ میں، مکہ المکرمہ میں۔ پوچھو بتاؤ ان سے، ارے تبلیغ کی جماعت والوں نے تو اللہ اور اس کے رسول سے لوگوں کو قریب کرنے کی بات کرتے، آپ تو ہالی ووڈ بالی ووڈ کہ ان عزتدار طوائفوں کے سامنے جوانوں کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے آپ فلم ہال اور سنیما ہال کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ آپ کو جناب وہاں پر اسٹیچو اسٹیبل کرنے کے لیے منادر کا سرا نیاش کرتے ہو۔ آپ نے جنگ بدر کے میدان کو آپ نے اسپورٹ
جبرائیل آتے تھے، اس جگہ کو آپ نے کیوں مٹایا؟ وہ جگہ پر جہاں پر جنگ بدر ہوئی تھی، 313 نے 1000 لشکر جرار کے ناک میں نکیل ڈالا تھا، آپ نے اس جگہ کو کیوں بدلا؟ وہ مدینہ المنورہ کے علاقے جہاں پر قرآن کریم اور اذان کی آواز گونجتی ہے، وہاں پر آپ نے مارول سے اسٹوڈیو کی فلم ریلیز ہونے کے لیے آپ نے ہائی فائی ہائی ٹیک آپ نے فلم سینما تھیٹر قائم کرنے کے لیے آپ نے ان کو زمین الاٹ کی ہے۔ جواب دینا پڑے گا، یہ حرمین شریفین آپ کے دادا پردادا کا نہیں ہے۔ وی بلونگ ٹو قرآن کریم، وی آر پروٹیکٹر آف اسلام۔ ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں، جزیرۃ العرب محمد ہمارے بھی تھے، ابو بکر ہمارے بھی تھے، بی بی سمیہ جس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، کیا جواب دو گے آل سعود؟ ہے تمہارے پاس جواب؟ ان کی قربانیوں کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو اچھا کام کرنا چاہیے، لیکن آپ 40 سینما گھر بناتے ہیں، آپ کے اوپر لعنت اللہ علیہ الف الف مرات، 1000 بار آپ کے اوپر لعنتیں ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ اس جگہ کے دشمن بنے بیٹھے ہو، آپ اس جگہ کے حامی نہیں ہو، اس جگہ کے محافظ نہیں ہو۔ میرے بھائیو، یہ تاریخ آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے، ایک باضابطہ پتہ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ کیا ایگریمنٹ ہوا تھا؟ ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ سونے کا خزانہ کہاں ہے؟ کام کہاں؟ عرب، جزیرۃ العرب میں تیل کہاں سے نکلتا ہے؟ جزیرۃ العرب میں پیٹرول کہاں سے نکلتا ہے؟ جزیرۃ العرب میں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی غلامی کس کی کریں گے؟ اسرائیل کی غلامی کریں گے۔ کیا دے دیتا ہے جی اسرائیل اتنا طاقتور کیسے بنا؟ جزیرۃ العرب کے لوگوں کا ہاتھ، ورنہ اس زمین پر اتنا مہان انسان آئے، وہ ملک بھاشا کرتا تین کے بھاشا کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے لوگوں کے سامنے کہا کہ شمبل کرام گکھیس براہمن یسگھاتمن بھگن وشنو یششا یگیم پر چچاویم، آخری سنویدھان کو نافذ کرنے کے لیے انتم مہارشی آئیں گے۔ انتم مہارشی کے تو چلے گئے، لیکن آل سعود یاد رکھنا، یہ انتم مہارشی یا آخری نبی کے پیغام پر، آخری نبی کی ایک ایک سنت کو اگر کسی نے زندہ رکھا ہے تو وہی تبلیغ میں چلنے والے علماء کرام اور ایشیا بر صغیر میں مدارس میں پڑھانے والے ہمارے علماء کرام ہیں، جن کی شکل و صورت صحابہ کرام سے ملتی ہے۔ ورنہ آپ تو ڈپلیکیٹ داڑھی لگاتے ہو، یہاں پہ اتنی سی داڑھی لگائی، وہ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، مکھیوں جیسی داڑھی لگائی، اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں۔ پوری غلامی کرو نا، بیچ دیا، وہاں کی عزت و آبرو کے، وہاں کے سمان کو بیچ کر رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، میرے سماج کے نوجوانوں اور میرے مسلم بھائی اور میرے نان مسلم بھائی، اسلام پر اعتراض ہوتے، انہوں نے کیا اعتراض؟ انہوں نے کہا کہ اسلام سے ٹیررزم نکلتا ہے، یہ تبلیغ والے ٹیررزم سے بلونگ کرتے ہیں، یعنی آتنکواد اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ آج تک کسی نے دیکھا ہے کہ بھئی تبلیغی جماعت کا کوئی ساتھی 40 دن میں گیا ہو، 3 دن میں گیا ہو، وہاں سے کلاسنگ توف چلا کر یہ چلانا سیکھ کر آیا ہو، AK-47 چلانا سیکھ کر آیا ہو؟ ارے وہ بیچارہ تو مسواک، جاتے ہیں خالی ہاتھ مسواک لے کے آتے ہیں، جاتے ہیں خالی ہاتھ، وہ جیب میں پاکٹ میں ترشیسی لے کے آتے ہیں، وہ جاتے ہیں گالی بول کر جاتے ہیں، گالی بولتے ہوئے جاتے ہیں، آتے ہیں تو بھائی بھائی سیکھ کر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ چیزیں، وہ باتیں سکھائی جاتی ہے تبلیغی جماعت کے اندر۔ انسان کو انسانیت سکھا کر وہاں سے لاتے ہیں، پیار محبت، پڑوسیوں کا کیا مقام، وہ چیز وہاں پر سیکھ کے لاتے ہیں۔ لیکن نہیں جناب، ایک دم کہہ دیا کہ تبلیغی جماعت سے تو دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر جرأت ہے تو کہو امریکہ کو، کیا امریکہ تم سب سے بڑے ٹیررسٹ ہو؟
ٹیررزم، دہشت گرد، آتنکواد کس کو بولتے ہیں؟ جو بمبنگ کرتا ہے، جو بم بلاسٹ کرتا ہے، جو معصوموں کا قتل کرتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں کہ ٹیررسٹ، یہ آتنکواد۔ پتہ ہے اسلام سے آتنکواد، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، آل سعود کو بتاتا ہوں، میری تقریر ریکارڈ ہو گئی، یہ وائرل کریں گے اور اب کیا کرے کہ میری تقریر ہم غلط جا رہے تھے۔ ایک کال میں اس بتاتا ہے، سنو آل سعود کی اولاد، اگر یقیناً زمین زندہ ہے آج بھی آپ کا، تو آپ اس ریسرچ کے اوپر، میری ریسرچ مجھے یقین ہے کہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، 10 کتابوں کو سامنے رکھ کر ہم نے ریسرچ اور تحقیق کی، اور اخیر کے اندر میں بولتا ہوں اس ریسرچ اسلام کے ساتھ ٹیررزم کو 9/11 کے بعد 9/11 کے بعد اس کو پروموٹ کیا گیا۔ 9/11 9 تاریخ 11واں مہینہ سن 2001 امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پینٹاگون میں 2 ہوائی جہاز سے حملے کیے جاتے، 3000 لوگ has been killed by this incident۔ اس واقعے سے، اس حادثے سے 3000 آدمی مر جاتے۔ وہاں کی میڈیا والوں نے اسی وقت سے ٹیررزم کو اسلام کے ساتھ جوڑا۔ آئیے اب اسلام کے ساتھ جوڑا کیوں، کیسے جوڑا؟ یہ ٹیررسٹ آئے کہاں سے؟ القاعدہ کہاں سے پیدا ہوا؟ ISIS داعش کہاں سے پیدا ہوا؟ بہت آسان ہوتا ہے، بھارت کے اندر بسنے والے اندھ بھکتوں، سنو، اسلام سے ٹیررزم کا کوئی تعلق نہیں، ISIS سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، داعش سے، القاعدہ سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، یا ہندوازم سے ٹیررزم کا کوئی تعلق نہیں، کسی بھی دھرم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ باضابطہ جوڑا جاتا۔ موہن بھاگوت جی نے ہم سے کہی تھی کہ مولانا you are not look like other مولانا، آپ دوسرے مولاناؤں کی طرح نہیں لگ رہے، کیونکہ آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، آپ گیتا بھی پڑھنا جانتے ہیں، اور آپ کے اندر ہمدردی ہے، آپ نے ہمارے لیے جگہ خالی کی ہے، اس لیے I like you and I respect you, I salute you، میں آپ کو ریسپیکٹ کرتا ہوں، میں آپ کو عزت کرتا ہوں۔ ان کے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ٹیررزم کا تعلق اسلام سے، اور مسلمان علماء کرام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے بھاگوت جی، اس وقت بھی میں نے بات کہی تھی، آج بھی میں کہتا ہوں کہ اسلام کے ساتھ ٹیررزم کو، آتنکواد کو 9/11 کے بعد جوڑا گیا۔ کیوں جوڑا گیا؟ جب امریکہ کو روس کو توڑنا تھا، امریکہ سپر پاور نہیں تھا اس وقت میں، کون تھا؟ روس تھا۔ یہ تاریخی بات آپ کے سامنے رکھتا ہو تاکہ آپ کی یہ نالج ہو کہ اسلام کے ساتھ آتنکواد کو کب سے جوڑا گیا ہے۔ کتابوں میں جلدی نہیں ملے گی آپ کو، بڑی ریسرچ کے بعد بہت سارے مورخین نے اس کو جمع کیا ہے، وہ کتابیں آسانی سے نہیں ملتی۔ روس کو توڑنے کے لیے جب امریکن فوجوں کے پاس ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، ویتنام کی لڑائی کے بعد امریکن فوج تھک چکے تھے، ہار چکے تھے، تو اس وقت کا پریزیڈنٹ کون؟ ہلری کلنٹن، وہ اپنے بیان میں یہ بات کہتا، یوٹیوب کی دنیا کھول کر دیکھو، شاید کہ ان کا یہ بیان اسپیچ مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مدرسے بنائے، ہم نے $8,000 بلین دے کر ہم نے مدرسے بنائے، اور 7,000 ٹن ہم نے ہتھیار دیے۔ کہاں پر؟ ہمارے بنائے ہوئے مدرسوں میں، نصاب بھی انہی کا، مدرسہ بھی انہی کا۔ ان مدرسوں کا ایک کون، نام نہیں بولوں گا، ٹوپی اور داڑھی پہنائے گئے ان کو مصنوعی طور پر، اور داڑیاں دی گئی، اور کہا گیا کہ تم لوگ جہاد کرو روس کے خلاف، سپر پاور روس ہے، روس کو توڑو، ہم تمہیں فنڈنگ کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے ہر طرف سے۔ روس کو توڑنے کے لیے، اس کی عقل کو توڑنے کے لیے امریکہ نے القاعدہ کو جنم دیا۔ القاعدہ کو جنم دینے والے کون؟ امریکہ ہے۔ دنیا والوں سنو، اسلام کو بدنام مت کرو۔ امریکہ 100 مرتبہ کہوں گا، مر جاؤں گا یہی کہوں گا کہ امریکہ نے القاعدہ کو جنم دیا اور القاعدہ کو استعمال کیا روس کو توڑنے کے لیے۔ جب روس اور سوویت یونین کو توڑ دیا،
امریکہ نے تو القاعدہ کو بلا کر کہتا ہے کہ جائیے اب آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں، رشتہ توڑ لیا۔ امریکہ آ کر اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتا۔ اس کے بعد یہ امریکہ پھر بیٹھتا نہیں ہے، یہ امریکہ پھر تیل کو حاصل کرنے کے لیے عراق پر حملہ کرتا، تیل کو قبضے میں لیتا۔ عراق میں جو فوجی لوگ ہوتے ہیں وہ جب بے گھر ہوتے ہیں ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا جاتا، تو وہاں سے جو فوجی بھٹکے ہوئے تھے، جو پرسیکیوشن ہوئے تھے، جن کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، وہ عراق کے فوجی اور یہ القاعدہ کے لوگ دونوں مظلوم تھے۔ دونوں مل کر ایک گٹ بنایا، جس گٹ کا نام، جس جماعت کا نام ISIS ہے، اس کا نام داعش ہے۔ وہ ہے داعش، وہ ہے IS، وہ ہے ٹیررزم، وہ ٹیررسٹ ہے۔ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ان کو بھی آپ نے پیدا کیا، عراق کے اندر بھی آپ نے ان کو پیدا کیا، اور پھر امریکن میڈیا نے رات و دن ایک کر دیا، رات و دن کوشش کی۔ کیا کوشش کی؟ کہ دیکھیے اسلام، یہ دیکھیے ٹوپی والے، یہ دیکھیے داڑھی والے القاعدہ سے بلونگ کرتے ہیں، ان کا نام تو فلاں ہے، ان کا نام تو عبد الرحمن البغدادی ہے، ان کا نام تو ابو بکر البغدادی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کی ایک یہودی کی اور نصارہ کا ایک چال تھا جو وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن میں دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ تبلیغ کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں، تبلیغ کا آتنکوادی گروہ سے ان کا کوئی رشتہ، کوئی لنک نہیں رہا ہے، بلکہ لنک تو کسی اور کا ہوتا ہے، ان کے اوپر کوئی چھان بین نہیں ہوتی۔ اور آل سعود یہ تاریخ اپنے دماغ میں اور اپنے دفتر میں نوٹ کر کے دیواروں پہ چسپاں کر لو، جب بھی جاؤ تو دیکھنا اور کہنا کہ اسلام کا، تبلیغ کا تعلق ٹیررزم سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کرتے ہیں، یہ تو انسانیت کا پاٹ پڑھاتے ہیں، یہ تو محبت کی بات کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اس کے اندر میں مشرکانہ عقیدہ۔ ارے ان کا عقیدہ ہی یہ ہوتا ہے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس سے بڑی وحدانیت اور تم کو کیا چاہیے؟ بتاؤ اس سے بڑی وحدانیت اگر کوئی ہے ہمارے بیچ میں تو لاؤ پیش کرو، لیکن تم پیش نہیں کر سکتے۔ گھر پہ بیٹھے ہو، عیش کے ساتھ بیٹھے ہو، نکلو 40 دن کی جماعت میں اپنا پیسہ خرچ کر کے جاؤ پیدل جماعتوں کے اندر، لوگوں کی کڑوی کڑوی باتیں سنو، تب پتا چلے گا کہ نبی کی سنت، نبی تبلیغ کرتے ہوئے نبی کو کتنا درد ہوتا تھا، تب تم کو پتا چلے گا۔ تم تو سونے کے کھان میں بیٹھے ہو، تم تو عیش کی زندگی گزارتے ہو، تمہیں کیا پتا نبی کی سنت اور نبی کی زندگی کا تبلیغ والا مشن کیا ہوتا۔ ایک دن نکل کر دیکھو، 3 دن کا وقت لگاؤ، ایئر کنڈیشن روم سے باہر آؤ تو پورے سر سے پیر تک کھجلی کی بیماری ہو جائے گی، تب تم کو پتا چلے گا کہ نبی کیسے ریگستان میں گھوما کرتے تھے، نبی کیسے لوگوں کے پاس جا کر تکلیفیں برداشت کر کے کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس سنت کو کون زندہ کیا؟ اس سنت کو یہی تبلیغ والوں نے زندہ کیا ہے، تم نے زندہ نہیں کیا، بلکہ تم نے سنت کو تو دفن کیا ہے اس دھرتی پہ۔ میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں ہیں اس تعلق سے کہنے کی، لیکن ماشاءاللہ واہ، اب تو مقرروں کو بھی نام آنے لگے۔ چلیے، میری جتنی انرجی لاس ہو رہی ہے میں اس سے ڈرائی فروٹ لے کر انرجی بناؤں گا۔ تو بہر کیف میرے بھائیوں، بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی گئی، آپ کے سامنے میں نے ایکسپلین کیا، نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں کچھ جنگیں ہوئی، کچھ فسادات کچھ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی، نبی پاک علیہ السلام نے اس کو سدھارا۔ بہت سے لوگ بدنام کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 جنگ میں گئے، جن میں سے 9 جنگ میں آپ نے لڑائی کی۔ ارے جنگ کرنا باعث رحمت ہو جاتا ہے ملک کے لیے، سماج کے لیے نہیں ہوتا۔ کارگل کی لڑائی نہیں لڑتے تو پاکستان تو ہمارے سر پر چڑھ جاتا۔ پاکستان سے لڑائی لینے کے لیے، لوہا لینے کے لیے جنگ ضروری تھی کہ نہیں تھی؟ کالوان گھاٹی میں چین کو روکنے کے لیے ہمارے فوجی کا وہاں پر جھڑپ ہونا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ اگر جنگ ضروری نہیں ہے تو پھر اتنے سارے ویپنز کیوں لاتے ہم؟
کیونکہ ضروری ہے جنگ کرنا، جنگ غیروں سے اپنی ملک کی پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے جنگ کرنا ضروری ہو جاتا، اور کیا میرے ہندو بھائیوں، شری کرشن جی نے کیا، شری رام چندر جی نے جنگ کی بوقت ضرورت، جو جنگ جائز ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اب شریمد بھگوت گیتا جب نکالیں گے تو شریمد بھگوت گیتا کے پہلے ادھیائے میں نے منتر پڑھا، وسودیو سوتم دیوم کنس چانور مردنم دیوکی پرمانندم کرشنام وندے جگت گرو مہا دھرم چھیترے گرو چھیترے سمویتایم سمہا مامکا پانڈواشچ کم کروت سنجیا ایومکتوارجنا سنکھیو رتو پستو پواوشت विसृज्य शरं चापं शोक संविघ्न मानसा कुतस्त्वा कश्मलिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टं स्वर्गं कीर्ति कर्मजुना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ सबका, लेकिन इससे पहले श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला मंत्र है, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे कुरान करीम की पहली सूरत सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा की पहली आयत जंग से, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में अल्लाह ने सूरह फातिहा जो शुरू में लाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक